سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کو اپنی زندگی میں اچھے اور برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ قدرت نے اپنی فطرت میں اس پوری کائنات میں جسے خدا اپنی آیات قرار دیتا ہے، اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، اس پورے وجود میں، اس پورے یونیورس میں خدا نے اپنا یہ پیغام، یہ میسج رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی سوائے خدا کی ذات کے۔ ہر چیز میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر چیز میں اتار چڑھاؤ موجود ہے۔ خدا نے خود زندگی اور موت کو ایک نشانی قرار دی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ کون تم میں سے اعمال میں اچھا ہے۔ خدا نے دن اور رات کی خاص مثال دی ہے کہ بے شک دن کے عدلنے بدلنے میں، دن کے اور رات کے آنے اور جانے میں تمہارے لیے بہت اچھی نشانی ہے، اور اس میں یہ نشانی ہے کہ نہ دن ہمیشہ رہتا ہے نہ رات ہمیشہ رہتی ہے، رات دن میں غائب ہو جاتا ہے، دن رات میں غائب ہو جاتا ہے، بس اس طرح ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے ذریعے خدا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ قدرت کے اس حرکت میں ترقی ہے، قدرت کے اس حرکت میں گروتھ ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے آگے بڑھتی ہے، مختلف قسم کی حیات ہے، نباتات ہے، جماد ہے، انسان ہے، حیوان ہے، یہ اپنے آپ کو جب تک ختم نہ کرے اپنے سے بہتر زندگی کی طرف نہیں جا سکتی۔ اسی طرح جب تک انسان اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو سبمٹ نہ کرے، اپنی زندگی کو قدرت کے حوالے نہ کرے، تو اس میں ترقی نہیں ہو سکتی، اس میں پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس لیے جیسا کہ آپ نے شعر میں بہت دفعہ سنا ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جو غافل ہے وہ سمجھتے ہیں موت سے انسان ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ زندگی کی شام ہے، اس زندگی کی شام ہے، مگر دائمی زندگی کی صبح ہے۔ وَلَا تَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، خدا نے فرمایا قرآن میں تمہیں ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھایا جائے گا، تو دوسرے درجے کی طرف بڑھنے کے لیے ایک درجہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس زندگی سے بہتر زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی چھوڑنی پڑتی ہے۔ جب اس زندگی کے حوالے سے ہم پہ امتحانات آتے ہیں یا ہم پہ ایسا وقت آتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے ہمیں یا ہمارے گھر میں سے کسی کو، تو وقتی طور پہ وہ بات بڑی گران گزرتی ہے، مگر اس میں خدا کا بڑا پیغام ہے۔ دیندارو، یہی تو وہ لمحات ہے جن میں خدا اپنی موجودگی کی یاد دلاتا ہے، ورنہ آج کی اس مادی زندگی میں کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ کوئی ایک لمحہ رکے، کوئی ایک لمحہ ٹھہرے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن قدرت نے اپنے اندر یہ طریقہ رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے،
وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں آزمائشوں اور امتحانات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ قدرت کے پیغام کے مطابق ہم اللہ کو یاد کریں۔ کتنی خوبصورت ہے یہ آیت، اور خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے، ایک طرف پورا قرآن اور دوسری طرف یہ چھوٹی سی آیت، جو بہت بڑی آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمان میں فرمایا، ایک طرف سارا قرآن اور دوسری طرف یہ چھوٹا سا ٹکڑا، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہے، جو ایک بہت بڑی آیت کا حصہ ہے، جس میں کتنا اہم پیغام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ جو کنسٹرکشن ہے سینٹنس کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں ایمفسس ہے، اس میں تکرار ہے، اس میں زور ہے، تاکید ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تم میں سے ہر ایک کو ہم ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کوئی ایسی حالت طاری کر دیں گے کہ تم خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، فاقہ کشی ہو جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان پہنچے گا، کسی بھی طرح مال میں نقصان پہنچے گا۔ وَالْأَنفُسِ، جان میں نقصان پہنچے گا، اپنی جان میں، فیملی والوں کی جان میں، عزیز و اقارب جاننے والوں کی جان میں، اپنے پیارے اور محبوبوں کی جان میں۔ خدا فرماتے ہیں وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فائدے میں، پھل میں بہت کام کرتے جاؤ گے اور پوچھتے جاؤ گے میں اتنا کر رہا ہوں، مجھے پھل کیوں نہیں ملتا ہے، ریزلٹ کیوں نہیں ملتا ہے؟ خدا فرمایا میں ریزلٹ میں بھی تم کو آزماؤں گا۔ اور ان سب کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آزماؤں گا؟ خدا فرماتا یہ فطرت ہے، اور ایسی صورت میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں صبر کرنے والوں کو مبارکبادی دو۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہا، یہ ٹکڑا ہے جس کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا نے فرمایا قرآن کا یہ ٹکڑا سارے قرآن سے بھاری ہے، مگر اہل ظاہر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو ظاہری طور پہ پڑھنے والے سمجھتے نہیں ہیں۔ مصیبت میں ہی تو بندہ کہتا ہے، صابر کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہو گیا تو بالآخر ہم اللہ ہی کے تو ہیں، ہم اللہ کے طرف سے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اگر اس کا دیا ہوا اس نے اپنے میں سے ہی کچھ لیا تو کیا فرق پڑا؟ کچھ فرق نہیں پڑا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کتنی پاورفل ہے یہ آیت، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے دعائیں ہیں، صلوات ہے اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ انسان پہ جو تکالیف، مشکلات اور آفتیں دنیا میں آتی ہے، اس کے حل کرنے کے دو طریقے ہیں، اس سے کمپرومائز کرنے کے دو طریقے ہیں، بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے انسان اسٹرگل کرے، محنت کرے، دوسرا یہ ہے کہ نتیجے کو ایکسپٹ کرے۔ اپنی طرف سے بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ باتیں ہیں جن میں ہم جد و جہد کر سکتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو الہی ہے، خدا کی طرف سے ہے، جو خدا اپنے وجود کا احساس دلانے کے واسطے کرتا ہے۔ تو وہاں پیغمبر کو بھی کتنا اچھا پیغام دیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری عبادت، میری صلاۃ، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، سب کچھ میرے پروردگار کے حوالے ہے۔ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور جب میں مسلمان ہوں تو مسلم کا مطلب ہے سر جھکانے والا، اسلام کا مطلب ہے سر جھکانا، اسلام کے معنی ہے سبمٹ کرنا، اسلام کے معنی ہے مرضی مولا از ہمیں اولا، مولا کی مرضی سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور اس میں بڑا سکون ہے، اس میں بڑا مرہم ہے۔ ہم کو تکلیف وہاں پہنچتی ہے جب ہم حالات سے کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے ہوئے حالات کو اپنے مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تمہارے سکون کا راستہ یہ ہے کبھی کبھی حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لو۔ قدرت کو، حالات کو تم نہیں بدل سکتے ہو، حالات کے ساتھ تم بدل جاؤ تو ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ تو انسان جب اپنے آپ کو قدرت کے حوالے کرتا ہے، چھوٹا سا سمبل ہے، چھوٹی سی علامت ہے، ہر روز صبح شام اپنی عبادت میں، دعا میں، تسبیح میں، ذاتی یا جماعتی، ہم ایک چھوٹی سی بات کا اظہار کرتے ہیں، ایک پیغام اپنے وجود سے دیتے ہیں، ایک سمبولک میسج دیتے ہیں، ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، دعا میں، تسبیح میں ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں کتنا کچھ ہے، اس میں کتنا کچھ۔ اللہم لک سجودی و طاعتی، اے اللہ مات تات تمنے جانوں اور نہ جانوں کوئی، ہمارو مستک تمہارے ہاتھے جیا ناکھو تیاں ہوئے۔ ہم نے اپنا سر آپ کے حوالے کر دیا۔ جب ہم نے سپردم بتو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، میں نے سپرد کیا اپنا حساب تیرے سامنے، اپنے آپ کو سپرد کیا، اب کمی ہے بیشی ہے اس سے تو جان۔ تو جب ہم اپنے آپ کو قدرت کی مرضی کے حوالے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو قدرت کے پیغام کے سامنے سپرد کر دیتے ہیں تو قدرت میں اور ہمارے اندر ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو زندگی کے ایسے مرحلے میں ہم اپنی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ دیندارو، تمہید کے بعد آج کے اس مجلس کے پیغام کی طرف ہم آتے ہیں۔ جب بھی ہم روحانی مجالس میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی تعلیم، دین کی تعلیمات کے حوالے سے کوئی ایسے نکات ہم اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں جو ہمارے زندگی کا ایک سرمایہ ہو۔ آج میں اپنی کچھ باتیں کرنے کی بجائے پیروں کی تعلیمات اور پیروں کے کلام کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایک گنان، سید امام شاہ کا گنان، بھولا بسرا گنان۔ بھولا بسرا گنان اس لیے سالوں سے نہیں بولا گیا ہے، سالوں سے نہیں بولا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ کچھ اس کے پارٹ تھوڑے زیادہ ہے، بڑا ہے، مگر زندگی کے مختلف حالات، مختلف معاملات اور مختلف پہلوؤں کے بارے میں بہت ہی اچھا پیغام اس کے اندر موجود ہے، اور یہی پیغام میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سید امام شاہ کا گنان ہے، اے ویرا مارا دھن پتر مایا سروے کارمی کہی۔ اے میرے بھائی، دھن یعنی دولت، پیسہ، مال و متاع، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ، یہ پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ مال، دولت دنیا، یہ رشتہ داری، یہ سگا سبند جو کچھ بھی ہے، یہ بتان وہم و گما، ہمارے امیجنیشن کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ، ہماری امیجنیشنز کے آئیڈلز ہیں، ہم نے اپنے بت بنائے ہیں، مگر اصل کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں۔ باقی ہمارا امیجنیشن ہے، یہ سمبند اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان کبھی کا بھولا بسرا ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دھن، دولت، پتر، اولاد، پتر کیوں کہا گیا، پتری کیوں نہیں کہا گیا بھائی؟ اس کے دو معنی ہیں۔ جب پتر آیا ہے تو پتری آٹومیٹیکلی، جب ہم کہتے ہیں مین، اس کا مطلب مین اینڈ ویمن، ساتھ میں مرد عورت، مگر اس حوالے میں اس کلچر کی بات کی گئی ہے جہاں پتر کو انسان سمجھتے تھے، پتری کو کوئی گنتی میں نہیں لاتے تھے۔ اب بھی ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں بھائی کتنے بچے ہیں تو کتنے لڑکے ہیں وہ بتائیں گے، لڑکیاں کتنی اس کی گنتی ہی نہیں بتاتے ہو، کیونکہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ خزانہ سمجھتے ہیں پتر کو، بیٹا ہے تو خزانہ ہے۔ اب زمانہ بدل رہا ہے، زمانے کا پیغام بدل رہا ہے۔ تو دھن، پتر، مایا، دنیا کی محبت، یا دھن کی مایا، پتر کی مایا، سروے کارمی کہیے۔ کارمی ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے، خوبصورت ہے مگر ڈراؤنا ہے۔ دودھ میں دیکھو ویرا کارمو، انہیں دودھے تھے پرسو جنجار۔ وہ ظاہری صفائی اور ظاہری سفیدی پن اور ظاہری خوبصورتی پہ نہ جاؤ۔ تو دھن، پتر، مایا دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، کایا کلیور کار میں، جسم کا ڈھانچہ دیکھنے میں خوبصورت مگر ڈراؤنا اور نتیجتاً خوفناک ہے۔ دھن، پتر، مایا سروے کارمی کہیے، آوے حکم سروے میلی نے جائیے۔ جب پیغام آ جائے، حکم آ جائے تو یہ دھن ہے، پتر ہے، مایا ہے، رشتہ داری ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ ایک جب حکم آ جاتا ہے تو دھن ہے، پتر ہے، مایا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک طرف چھوڑ کر، پیچھے چھوڑ کر آگے چلا جانا پڑتا ہے۔ خدا کا فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب پیغام آ جائے تو پیغام کے مطابق سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور نہ اس میں ایک گھڑی کوئی چیز آگے ہوتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ اے ویرا مارا، کوئی نہ کہے آجیو مارو مارو۔ ایک دفعہ جب حکم آ جائے اور جسم سے جان نکل جائے تو کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا، کوئی نہ کہے آجیو مارو مارو کہ یہ میرا ہے میرا ہے، بلکہ اس وقت ہمارا اپروچ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کاڈھو کاڈھو لئی چکلے اتارو، لے جاؤ، گھر سے باہر نکالو، آنگن میں رکھو، صحن میں رکھو، چوکٹے پہ رکھو، جنازے میں رکھو، جہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ کینا نے چھورو نے کینا واشرو ہرے کینا مائی نے باپ، انت کالے جو جیو نے ایکلو ہرے ساتھے پونن نے پاپ۔ جب وہ پیغام آ جائے تو کوئی نہ کہے آجیو مارو مارو، کاڈھو کاڈھو لئی چکلے اتارو۔ اے ویرا مارا، لوگ کٹم سروے ملیو سنسار، رشتہ دار، خاندان، فیملی ممبر سب جمع ہوئے، سارا زمانہ، سارا سنسار جمع ہو گیا۔ کاوڑ اپاڑی لے گیا مسان منجار، کاوڑ کہتے ہیں اس خول کو، اس ڈھانچے کو، اس ڈھانچے کو اٹھایا لے گیا مسان منجار۔ مسان کہتے ہیں، آپ قبرستان کہتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں یہ بات کہی گئی ہے وہ ہندو معاشرہ تھا، جہاں شمشان میں جا کر مردوں کو جلایا جاتا تھا، تو کہا گیا یہاں کہ آپ شمشان گھاٹ لے جائے، یعنی اسے قبرستان پہنچائے۔ اے ویرا مارا، ایک نے باڑے نے ایک نے ڈانٹے، جن کا جیسا طریقہ ہے، جن کو جیسی تعلیم دی گئی ہے، جن کا جیسا کلچر ہے، ایک کو جلایا جاتا ہے، ایک کو دفن کیا جاتا ہے، فرق کچھ نہیں پڑنے والا۔ ایک دفعہ جسم سے جان نکل جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک نے باڑے ایک نے ڈانٹے، بھانگو سمبند
कोई न आवे जीवड़ानी साथी। कहा उसको दफन करे, जला दे, मौलाना ने फरमाया कुत्ते खा जाए, संबंध टूट गया। जिसे बुताने वहम गुमा, मालो दौलते दुनिया रिश्ता पेवन, बुताने वहम गुमा। जब ये रिश्ता टूटा, भांगो संबंध, रिश्ता टूट गया, कोई न आवे जीवड़ा निसाथ, कोई भी उस बंदे के साथ, उस रूह के साथ आगे नहीं आता। ए वीरा मारा, सुकृत पुण्य जो कीजे हाथ, सुकृत पुण्य जो कीजे हाथ, तो अंत काड़े आवे जीवड़ा निसाथ। सुकृत करेंगे, सुकृत की नेकियां करेंगे तो तुम्हारे रूह के साथ आएगी। आप देखें, ज्ञान में अगर एक लफ्ज की समझ आ जाती है, एक कॉन्सेप्ट का समझ आ जाता है, तो सारी फिलॉसफी जो उसमें है वो समझ में आ जाती है। हम सुकृत अपनी तस्बीह में इस्तेमाल करते हैं, सुकृत का जिक्र आता है। हम सुकृत अपने गिनानों में इस्तेमाल करते हैं। सुकृत हमारी सेरेमनी का हिस्सा है। गिनानों को समझने के लिए गिनानों को उनके मानी के साथ पढ़ना और समझना जरूरी है। ज्ञान की एक दुनिया है, ज्ञान की एक दुनिया है। आप बहुत सारे ज्ञान जब पढ़ेंगे तो जो इंटर रिलेटेड मीनिंग्स उनके हैं वो हमको समझ में आएंगे। मैं आपके इंफॉर्मेशन साथ साथ अपडेट करता चलूं। जैसा कि आप जानते हैं, नामदार तरीका बोर्ड ने 200 गिनान के तर्जुमे आपको दिए हैं, अनंत अखाड़ों के तर्जुमे आपको दिए हैं, और उसके साथ साथ अभी 100 क्रिया 52 बोल सही समरणी सलोको मोटो नानो, इसका तर्जुमे भी आ रहा है। इसके साथ इन तमाम किताबों के इंग्लिश तर्जुमे भी मौजूद है, ये भी तैयार हैं। ये सब मानी समझने के बाद इंशाअल्लाह ये गिनान आपको, जो 200 गिनान के बाद जो 50 गिनान की 5वीं वॉल्यूम इंशाअल्लाह आ रही है, उसमें ये गिनान आपको तर्जुमे के साथ मिलेगा। इसके साथ साथ गिनान सीखने और सिखाने के लिए तरीका बोर्ड के इतरत गिनान ग्रुप ने 350 गिनान रिकॉर्ड किए हैं 32 कैसेट में। इंशाअल्लाह 33वीं कैसेट के अंदर ये गिनान की रिकॉर्डिंग भी आपके सामने अवेलेबल होगी। अगर हमारा मुताला पूरे गिनान के हवाले से ज्यादा है तो गिनान के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान होगा। सुकृत पुण्य जो कीजिए साथ, अपने हाथों से अगर सुकृत का पुण्य करोगे, गिनानों में आपको सुकृत ये खीर खान ग्रत अमृत भोजन के हवाले से भी मिलता है, सुकृत नेक आमाल के हवाले से भी जिक्र आता है। सुकृत यानी नेक आमाल। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कई जो जमात खाने में हम जुमा के दिन चांद रात को या सुबह को सुकृत निकालते हैं, ये मीठा थाल बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, ये तो ठीक है, चलो समझ में आया। मगर हम जो तस्बीह में दुआ मांगते हैं कि या मौलाना हाजिर इमाम की साहब दुआ मांगते हैं, गजमात को दसों सुकृत में पूरा रहे। ये दसों के साथ सुकृत का क्या मतलब? दसों तो फर्ज है, सबको मालूम है अपने हक हलाल की कमाई में से इमाम का हक 12.5% दसों हम निकालते हैं। लेकिन ये सुकृत जो हलवा बनता है यहाँ, यह एक नेक अमाल है, उसको दसों के साथ क्यों रिलेट किया गया? इसकी वजह यह है दीनदारों की, ये जो सुकृत बनती है इसका मतलब यही सुकृत है जो हम पाठ पे रखते हैं। ये सुकृत जमात की तरफ से नेक आमाल के तोहफे का इजहार है। गिनानों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पिछले जमाने, पिछले युग गुजरे हैं, उसमें हर युग की अपनी अपनी सुकृत थी। कभी हाथी की थी, कभी घोड़े की थी, कभी अजा की यानी बकरे की थी। तो आज के जमाने के लिए बताया कि खीर खांड ग्रत अमृत भोजन ए लाविए सार, ए 5 वस्तु भेड़ी करी भाई तेनू कर जो सार, यानी ये दूध शक्कर घी और अच्छे अच्छे खाने मिलाकर सुकृत का थाल बनाना, ये इमाम के हुजूर में पेश करना, और ये सत सबूरी खमिया ईमान जिक्र की 5 चीजें हैं। ये खीर खान ग्रत अमृत भोजन, सत सबूरी खमिया ईमान जिक्र को अपनाने और काम क्रोध लोभ मोह मद 5 बुराइयों को छोड़ने का फरमान है। ये सुकृत जो जमात में बनती है वो जमात की तरफ से बनती है,
اور اس میں جماعت کے دیندار امیدواری کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ اپنے گھر سے یا تو سکرت بنانے کی امیدواری کرتے ہیں یا جماعت میں سکرت کے پیسے دیتے ہیں، تو جس طرح ہم دسوند امام کا حق دیتے ہیں، اس طرح سکرت جو جماعت میں جماعت کی طرف سے امام کے حضور میں توفتاً بنائی جاتی ہے، اس میں بھی ہم کو حصہ لینا چاہیے، اور اس میں ہم پورے رہ سکیں اس کے لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ ہم دسون سکریت میں پورا رہے، اور یہ پیسے ہم مکھی کامڑیا صاحبان کے پاس آ کر امیدواری بھی ظاہر کر سکتے ہیں، پاٹ پہ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہ سکریت ہے، اور یہاں جس سکریت کا ذکر ہے سکریت پن جو کیجئے ہاتھ، یہ سکریت بھی ہے، اور سکریت کے معنی نیکی ہے۔ آگے خداوند پوچھیں گو تمہیں کیسی سکریت لے آیا جی، آگے مولا تم سے پوچھیں گے تم کیسی سکریت لے کر آئے ہو، کیسی کمائی لے کر آئے ہو۔ تو اگر نیک اعمال، نیک سکریت اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، اپنے ہاتھ کی کمائی کرو گے، تو انت کاڑے آوے تارا جیوڑانی ساتھ، تو قیامت کے دن یا آخری وقت میں جب تو یہاں سے نکلے گا، تیری روح کے ساتھ جب تو دنیا سے جائے گا، یہ چیزیں تیرے ساتھ آئے گی۔ اے ویرا مارا ستگر سریو تو بہو پھڑ پامیے، مرشد کی اطاعت کرو بہت پھل ملے گا، امام کی تابعداری کرو، مرشد کی فرمان برداری کرو تو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ایمان سلامت شاہ جس ملیے، ایمان سلامت رہے گا، امام زمان کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔ اے ویرا مارا شاہ جی نے ملیانو ایچھے ایندھان، مولا کو ملنے کا، مولا کی ملاقات کا یہ طریقہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ تم مرشد کی تابعداری کرو، مرشد کی فرمان برداری کرو۔ گربھا واسنی واچا پاڑو تو چھوٹو چارے کھان، گربھا واسنی واچا گنان میں بار بار آیا ہے، آپ نے سنا ہے، چار کھان کا ذکر بھی آیا ہے۔ دسون صاحب جی نے آج جو تو چھوٹ سو چارے کھان، چارے کھان سے تم گزرو گے۔ گربھا واسنی واچا کا جو کانسیپٹ گنان میں ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے خدا کے حضور میں خدا کے معبود ہونے کا قول دیا ہے، مگر جب ہم دنیا میں آ رہے تھے تو دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی ہم سے وچن لیا گیا تھا، اس وقت بھی ہم سے وچن لیا گیا تھا۔ وچن یہ تھا کہ ہم اپنے مرشد کو، مولا کو نہیں بھولیں گے، مگر قول دئی نے جیوڑو بار نسریو، مایا دیکھی نے جیوڑو بھولو۔ اندر قول دیا مگر جب باہر آیا، دنیا میں قدم رکھا تو مایا کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، سب بھول گیا۔ گربھا واسنی واچا پاڑو، وہ جیرے پرانی کتنا اہم گنان ہے اور کتنا میننگ فل ہے۔ جارے تو گربھاستان وسنتو تیئے تو ہتو گنان ونتو، ابھی نادان ہو گیا ہے۔ اے روح، جب تو ماں کے پیٹ میں تھی، شک میں مادر میں جب تو تھا، تب تو گنان ونتو، عالم تھا، تبھی تو اندھے اندھے مستک اوپر چڑھنا، ایوی کشٹی بھوگو، تو تیرا سر نیچے اور پیر اوپر تھا، ایسی تکلیف تو نے گزاری ہے، برداشت کی ہے، اس حالت میں تم نے وچن دیا ہے۔ تو یہ جو قول تم نے دیا ہے اس کو پاڑو، تو حیات اور زندگی کے جو مختلف مرحلے ہیں، چارے کھان سے مراد حیات کے مختلف مدارج اور حیات کے مختلف، زندگی کے مختلف مراحل ہیں، جس کے اپنے اپنے نام اور اپنی اپنی بہت زیادہ تفصیل ہے، جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کہ امام کو دیے ہوئے قول کو پورا کرو تو چاروں مدارج سے گزر جاؤ گے، کہیں بھی اٹکو گے نہیں، اور تمہاری روح کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اے ویرا مارا کاڑ کرودھ اہنکار نہ کیجیے، کاڑ کرودھ اہنکار نہ کیجیے۔ گنانوں میں کاڑ کرودھ بھی ساتھ میں آیا ہے، کام کرودھ بھی ساتھ میں آیا ہے، اور کاڑ کرودھ دونوں غصہ اور بہت زیادہ غصہ، عام طور پر نارمل
ہر انسان تھوڑا غصہ ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں ریج میں آتا ہے, بہت زیادہ غصہ, تیش میں آتا ہے. کام کرودھ جہاں آیا ہے, کام سے نفسانی خواہشات ہے, تو کام کرودھ, کاڑ کرودھ بہت جگہوں پر انٹرچینجبلی گنان کے اندر استعمال ہوا ہے. کاڑ کرودھ اہنکار نہ کیجیے, بڑائی نہیں کرنا. پچھلے ایک واعظ میں بھی اس کا ذکر میں نے کیا تھا گنان کے حوالے سے کہ ہتھی ہتھی پربت تولندے بندے, سمندر گھوٹ بھرے, ایسے جودے ماٹی رلے بندے, تو کیوں گرفت کرے. ہاتھ سے یعنی مثال دی گئی ہے کہ بڑائیوں کی, کہ ہتھی ہتھی پربت تولندے بندے, ہاتھوں سے پہاڑوں کے وزن کیا کرتے تھے. ایک تشبیہ, دو پہاڑ میں کون سا وزنی زیادہ ہے, ذرا ہتھیلی میں اٹھا کے دیکھ لو. مثال ہے, ہاتھوں سے پہاڑوں کو اٹھایا کرتے تھے, سمندر گھونٹ بھرے, سمندر کو گھونٹ سے پی جایا کرتے تھے. ایسے جودھے ماٹی رلے بندے, تو کیوں گرفت کرے. ایسے لوگ مٹی میں مل گئے, تو کیوں مٹی میں مل گئے, تو کیوں گرفت کرتا ہے. بڑائی کرنے والے ہم میں سے ہر ایک میں تھوڑی بہت بڑائی تو ہے, زیادہ یا کم ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کبھی بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھیں, یہ دین دھرم دین کی تعلیمات کا یہی مطلب ہے. کبھی بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھیں, اس خدا کے اس اتنے وسیع کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے. خدا کے اتنے وسیع کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے, اور جس چیز پہ ہم بڑائی کرتے ہیں اس چیز پہ دار و مدار کیا ہے. کس چیز پہ؟ پیسے پہ کیا گارنٹی ہے, جوانی پہ کیا گارنٹی ہے, ہیلتھ پہ کیا گارنٹی ہے, زندگی پہ کس چیز پہ, رشتہ داری پہ, گھر پہ, مکان پہ. قدرت کے تھپیڑے اور قدرت کا حکم ہم نے نہیں دیکھا ہے. دنیا راتوں رات عمارتیں زمین بوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہم. کس چیز پہ گرفت کرتے. مولا نے فرمایا بی ہمبل, اگر تم نے اچھی کمائی کی ہے, اچھے حالت میں ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو, بری حالت ہے تو اللہ سے مدد مانگو. بڑائی گھمنڈ کہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے اللہ اکبر کی تسبیح دی گئی ہے, سبحان اللہ کی تسبیح دی گئی ہے, الحمدللہ کی تسبیح دی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے وہ بڑا ہے, وہی سب کچھ ہے, اسی کی سب تعریف ہے. ہمارے پاس بڑائی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کاڑ کرودھ اہنکار نہ کیجیے, من ماہ لرجی نے جگت سو لیجے. اپنے دل میں ڈر کے رہو, عبادت کے خیال سے رہو. اے ویرا مارا کرمنا کاگڑ گتما ہے کھولو, صاحب آگڑ ساچج بولو. کرمنا کاگڑ گتما ہے کھولو, صاحب آگڑ ساچج بولو. اعمال کی چٹھی, اعمال کا کاغذ جو ہے جماعت میں آ کے کھولو. یعنی جب تم کہتے ہو توبو تقصیردار, بندو سرتا پا گنہگار, یا شات گناہ بخشیے بخشن ہار, تو یہ کرم کا کاغذ دل سے بولو. دل سے بولو کہ میں گنہگار ہوں. شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نہیں بولیں گے, شرمائیں گے, اس کے باوجود گنہگار تو ہم ہیں, اس سے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کرم نہ کاگڑ گتمائے کھولو, اپنے اعمال کو کنفیس کرو, آؤ بولو میں گنہگار ہوں. صاحب آگڑ ساچج بولو, یہاں سچ بولو, سچ بولو. سچ نہیں بھی بولو گے تو بھی کیا چھپا لو گے بھائی, سچ نہیں بھی بولو گے تو کیا چھپا لو گے. کیا مولا سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ تن کی جانے, من کی جانے, جانے چت کی چوری. ظاہر کا جانتا ہے, باطن کا جانتا ہے. چت کی چوری, دماغ خائیت خائنۃ العیون, خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے. آنکھوں کی چوری. میں نے نظر سے ابھی کسی کو دیکھا, ارے یہ یہاں پہ بیٹھا ہے, مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے, مثلا یہ دماغ کی چوری ہے, آنکھ کی چوری ہے, نیت کی چوری ہے, اور اللہ کے اکاؤنٹ میں یہ لکھا گیا کہ میں نے یہ غلط کام کیا. اب کیا چھپائیں گے؟
चित्त की चोरी भी जानता है तो फिर छुपाने की क्या जरूरत। साहेब आगर साचुज बोलो, जब गत में आते हो, गत जमात के सामने आते हो तो मौला के सामने आते हो, और मौला के सामने आते हो तो सच बोलो, यहाँ छुपाने की कोई जरूरत नहीं। ए वीरा मारा गुरगत मा जय कराओ वो दुआ, जमात खाने में जाके दुआ कराओ जो हम रोजाना करते हैं। इस ज्ञान में भी इसका जिक्र है। गुरगत में जाकर, गत जमात में जाकर दुआ कराओ तो पातक हरे निर्मल थाय से जीवना वधारा, गुनाह दूर होगा, पाक हो जाओगे और तुम्हारी रूह बढ़ जाएगी। दिल से जमात में आकर अपने गुनाहों की माफी तलब करो। ए वीरा मारा दान पुण्य सुपात्र दीजिए तो वैकुंठ फल पोतानु लीजिए। दान पुण्य सुपात्र को दो, ज्ञान में आपको बहुत जगह मिलेगा। सुपात्र देखी ने दान दीजिए, कुपात्र दान खाराज जानो। कुपात्र को नहीं देना, सुपात्र को देना। इसका क्या मतलब? हकदार को देना। और यहाँ दान सखावत खैरात का जिक्र नहीं है, दसौंद का जिक्र है। दान दसौंद के वास्ते भी जिक्र हुआ है, और दान का हकदार सुपात्र इमाम है। बहुत दफा लोग पूछते हैं हम पे दसौंद है, हम उसको खैरात कर देवे तो, चैरिटी में दे देवे तो, डोनेशन में दे देवे तो, हमको ऐसा लगता है कि यह आदमी जरूरतमंद है, दसौंद का पैसा वहां दे देवे तो, वो कोई भी सुपात्र नहीं है। दसौन का हकदार इमाम है। दसौन का पैसा इमाम को दो, बाद में दान सखावत करना है तो करना, मगर इमाम का पैसा किसी को नहीं देना। इमाम का माल इमाम को दो, इमाम हकदार को पहुंचाएंगे। तो दान पुण्य सुपात्र दीजिए, यानी नेकी करो, दान दो, उसके हकदार को दो, जो मुस्तहक नहीं है उसको नहीं दो, तो जन्नत का जो फल है वो तुम हासिल कर सकोगे। ए वीरा मारा आलो भंडार अखूट जथाए, एको तेर पुरिया बैठा नियामत खाए। दो खुदा की राह में दो, आलो भंडार अखूट जथाए। हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, अभी तक याद है। अखूट भंडार, आप लोग दुआएं दिया करते बहुत से हमारे बुजुर्ग। कोई नेक काम करो, किसी के घर में जाओ, मिलो, तोहफा तहाइफ पेश करो, तो बुजुर्गान दुआ दिया करते थे अखूट भंडार, यानी तुम्हारा भंडार कभी खत्म न हो। जो हम खुशहाली में मांगते, या मौला अन्न पानी के भंडार में बरकत दे, भंडार कहते जखीरे को। तो बुजुर्गान वालिदैन औलाद को दुआएं दिया करते हैं अखूट भंडार हो, यानी इतना तुझे मिले कभी खत्म न हो। उसकी शर्त यहाँ बताई, आलो भंडार तो अखूट जिथाए। दो खुदा की राह में, दियो रे दियो साहेब देता को देवे। दो खुदा की राह में, मौला देने वाले को देगा। नहीं कुछ दियना तो नहीं कुछ लियना, वर्णे वावे फल के मलुणशो। नहीं दिया है तो कुछ मिलेगा भी नहीं, बोया नहीं है तो फल कैसे काटोगे? तो दो, मौला के रास्ते में दो, भंडार अखूट होगा। एको तेरे पूरियां बैठी नियामत खाए, तुम्हारी 71 पुश्ते बैठकर वो नियामत खाएगी। और ये कॉन्सेप्ट भी हमारे जमात में कितना आम है कि ये बाप दादे की कमाई खा रहे हैं। हम कहते हैं बाप दादा की कमाई खा रहे हैं, यानी ऐसी नेकियां करके गए हैं जिसमें तमसीलन कहा गया है 71 पुश्तें बैठी बैठी वो नियामतें तुम्हारी खाएंगी। ए वीरा मारा सतपंथ मलिया तो साचा चालो। ऐ मेरे भाई, सतपंथ मिला है तो सच्चाई के रास्ते पर चलो। सच बिना चाले ते सर्वे झूठा करी जान। जाहिर है जहां सच्चाई नहीं है, जहां सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, समझ लो वो सब के सब गलत और सब के सब झूठे हैं। ए वीरा मारा जो दम बोलो सोहिरे लिखावे, साच झूठना निवेड़ा थाए। जो दम बोलो सोहिरे लिखावे, जिस वक्त जैसा बोलते हो वो लिख लिया जाता है। इसमें क्या पैगाम है? कभी ऐसी वैसी बातें जबान पे नहीं लाना, क्योंकि कौन सी बात किस वक्त लिख ली जाती है तुम्हें पता नहीं। हुजूर के वक्त, हुजूर के जमाने में एक आदमी सख्त बीमार पड़ा तो नबी साहब उसको देखने गए। उसकी हालत देखी, रसूल ने फरमाया तेरा क्या हाल हो गया?
तूने कोई गलत दुआ तो नहीं मांगी है? हुजूर ने उससे पूछा, तूने कोई गलत दुआ तो नहीं मांगी है? या रसूलल्लाह, गलत दुआ तो नहीं मांगता, मैंने मांगी भी नहीं और गलत दुआ तो कोई मांगता भी नहीं है। अलबत्ता मैंने ये मांगी थी कि या खुदाया, आखिरत में मुझे जो तकलीफ देनी है वो मुझे दुनिया में ही दे दे ताकि मैं आखिरत से बच जाऊं। रसूल ने फरमाया, तुझे किसने होशियार किया था ऐसी दुआएं मांगने के लिए? किसने तुझे ये दुआ सिखाई? अच्छा शुभ शुभ बोलो, हम कहते हैं अच्छा अच्छा बोलो। अरे गुनाहों की माफी मांग लिया करो, रहमत तलब करो, ये आखिरत की अजाब दुनिया में मांगने की क्या जरूरत तुम्हें? बाज़ औक़ात हम गुस्से में आकर सोचे समझे बगैर अपने ऊपर अजाब मांग लेते हैं ना, नहीं बोलने का बोल लेते हैं। तफसील में नहीं जाता, आप मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, ये हो जाए, नहीं। जो दम बोलो सोहिरे लिखावे, जिस वक्त जो बोला वो लिख लिया जाता है, फिर मिटाना पड़ता है। मिटाने के लिए तौबा करनी पड़ती है, आजिज़ी करनी पड़ती है, कुफ़ारा करना पड़ता है। तो क्यों अपनी ज़बान को, या ज़ाहिर हम दिल से नहीं भी बोलते हैं तो ज़बान को भी क्यों खराब करें? तो क्यों ऐसा होता है? अपने आप पे काबू रखे, काड़ क्रोध पे काबू रखे। जो दम बोलो सोहिरे लिखावे, जैसा करोगे वैसा लिखा जाएगा, जिस दम पे जो बोलोगे वो लिखा जाएगा। सच्चाई और झूठ का फैसला खुदा के हुजूर में होने ही वाला है। ए वीरा मारा, साच बोलो सते चालो, सत लई अमरा पूरी मालो। सच्चाई से चलो, सच बोलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो और सत को लेकर जन्नत के रास्ते में जाओ। ए वीरा मारा, वेड़ा प्रमाणे विचारी ने चालो, तो जीवड़ानी दसोन शाहजी ने आलो। वक्त के मुताबिक होशियार होके चलना, वेड़ा प्रमाणे विचारी ने चालो, और हमारा तरीका वक्त के मुताबिक चलता है। जो जमाना हो, जैसा जमाना हो और जिस इमाम का जमाना हो, उसकी जैसी तालीम हो, उसका जैसा फरमान हो, जैसा जमाना हो उस जमाने की तालीम के मुताबिक, उस जमाने के फरमान के मुताबिक गौर व फिक्र करके चलो। जीवड़ानी दसोन शाहजी ने आलो, अपनी रूह की दसोन दो, यानी जिस तरह अपने माल की कमाई देते हो, इस तरह अपनी जिंदगी में से भी इतना वक्त जो है, अपने 24 घंटे में से इतना वक्त खुदा की राह में इबादत, बंदगी, जिक्र व फिक्र में गुजारो। हे वीरा मारा, पेट पुरण भरी न कीजे आहार, अल्प आहार करी निंद्रा ने वार। पेट पूर्ण भरी न कीजिए आहार, आज तो ये हेल्थ का उसूल बन गया है। ये तो कई सौ साल पहले कहा गया है खाना पेट भर के नहीं खाना। आज तो सारी बीमारी का जड़ ओवर ईटिंग को कहा गया है। आज सिंपल ईटिंग पे बात करते हैं, सादा खाने पीने पर बात करते हैं और बीमारी की जड़ ओवर ईटिंग पे बताते हैं। हमें कहा गया पेट पूर्ण भरी न कीजिए आहार, कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। गतमय आवी के निवात न करिए, सुनते हैं ना, आहार घणेरो करी पेट न भरिए, जो पेट भरशो तो भारी था शो, आवश्य निंद्रा ने बहु पछतासो। पेट भर के कभी खाना नहीं खाना, अल्प आहार करी निंद्रा ने वार, थोड़ा खा के नींद को दूर करो। तुम्हारे नींद पे इबादत के हवाले से बात है। सुबह उठने की जो शिकायत है और उठने के बाद बंदगी में ध्यान नहीं लगने और सो जाने की जो शिकायत है, उसका जवाब है कि खाने पे कंट्रोल करके कम खाकर तुम नींद पे काबू पा सकते हो और अपने आप को अलर्ट रख सकते हो। ए वीरा मारा, जीव छोड़ावा तो देही माहे जागो, 5 पदार्थ पहला मांगो। ऐ मेरे भाई, जीव को नजात देना चाहते हो, रूह को नजात दिलवाना चाहते हो तो अपने वजूद में जागो, 5 नेकियां मांगो। अभी जो सुकरीत के हवाले से मैंने 5 चीजों का जिक्र किया, उसका जिक्र इस गिनान के अंदर भी है। रूह को नजात देने के लिए अंदर से जिंदा हो जाओ, अंदर से अपने आप को जगाओ। 5 अनासिर, 5 खूबियां अपने अंदर मांगो, अपने दुआओं में ये चीजें तलब किया करो। ए वीरा मारा, सत सबूरी खमियां मांगो। ए ईमान वालो, ए मेरे भाई, सच्चाई मांगो, सब्र मांगो,
खमिया मांगो, माफी। 5 तत्व, ये जो 5 चीजें हैं, इन पांचों में भी एक सरदार है। 5 तत्व में सरदार छे भाई तेनु खमिया नाम, जे खमिया राखे देही मां तेने त्या सब उठी करे सलाम। सत सबूरी खमिया ईमान जिक्र में, खमिया यानी माफ कर देने वाला। कहते इन पांचों में भी एक सबसे बड़ी खूबी है, माफ करने वाला। जिसमें मुआफी है, कयामत के दिन तमाम जो आलम अरवा में है वो खड़े होकर उसको सलाम करेंगे, यानी उसको इतना पसंद किया जाएगा, ये माफ करने वाले लोग हैं। क्या ये एक पैगाम के साथ हम जा सकते हैं अपने घर आज, कि आज अपने ताल्लुकात के हवाले से हम किसी एक ऐसे शख्स को माफ कर दे जिनसे हम नाराज हैं? बहुत बड़ी नेकी होगी वो। ए वीरा मारा, सत सबूरी खमिया मांगो, ईमान सलामत जिक्र जागो। ईमान की सलामती मांगो, जिक्र मांगो और जिक्र में जागते रहो। ए वीरा मारा, अरज करो तमे महरज मांगो। आजिजी करो, गिरयाजारी करो, इनकसारी करो और रहमत मांगो, मेहरबानी मांगो। इंसाफ नहीं मांगना, मेहरबानी मांगो, रहमत मांगो। रहमत से काम आसान होगा। जिक्र फिक्र करे रैनी माहे जागो। जिक्र करो, खुदा को याद करो, सोचो खुदा के बारे में, फिक्र करो और रात को जागो इबादत में। और आखिरी पाठ में फरमाते हैं, ए वीरा मारा, वेड़ा प्रमाणे दर छे मोटो। टाइम के मुताबिक, जो आज का जमाना है, आज के मुताबिक आमाल का बदला भी अच्छा है, आमाल का बदला ज्यादा है। आज के मुताबिक डर ज्यादा है, आज के मुताबिक मौला का मकाम बहुत बड़ा है। दर के 2-3 मानी यहाँ हो सकते हैं। वेड़ा प्रमाणे दर छे मोटो। आज के जमाने के मुताबिक फसल फायदा जो भी तुम्हें मिलने वाला है वो ज्यादा है। भणे सैयद इमाम शाह मत चालो खोटो। सैयद इमाम शाह फरमाते हैं, झूठ के रास्ते पे नहीं चलना, सच्चाई के रास्ते पे चलना। बहुत अच्छी और इस किस्म की बेशुमार तालीमात जो हमारे तरीक़े के हवाले से हैं, हमारे तरीक़े के एथिक्स के हवाले से है, वो हमारे पीरों के और सैयदों के तालीमात में मौजूद है। और मौला की ये मर्जी है, कभी कभी हम वक्त निकाल कर दुनियावी चीज़ों की बजाय इन दीनी चीज़ों का, दीनी कलाम का मुताला करे। वो वक्त भी हमारा इबादत में जाता है और इससे हमारी रूह को फ़ायदा होता है। मौलाना हाज़िर इमाम हम सब की इबादत बंदगी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला हम सबको अपना फरमान बरदार नेक मोमिन बनाए। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व मारा धन पुत्र माया सर्वे कारमी कहिए आवे हुकम सर्वे में लीने मारा कोई न कहे आजीव मारो मारो काडो काडो लई चकले मारा लोक कुटुंब सर्वे मिलियो संसार कावड़ उपाड़ी लई गया
માસણ મી જાર એ વીરા મારા એકાને બાળે ને એકાને દાટે ભાંગો સંબંધ કોઈ ન આવે જીવડાની સાથે એ વીરા મારા સુકરીતા પૂના જો કીજે હાથ તો અંત કાળે આવે જીવડાની સાથ એ વીરા મારા સતગુર સિરે વો તો બહુ ફળ લઈએ ઈમાન સલામત શાહજી સુમીલી એ વીરા મારા ગિરબાવાસની વાચા જો તમે પાળો તો લોભ સવરાત હિરસજ વાળો એ વીરા મારા કાળ કરોદ અહંકાર ન કીજે મન મહેલ રજીને જુગત સુલીજે એ વીરા મારા કરમના કાગળ જઈ ગત માહે ખોલો સાહેબ આગળ સાચું જ બોલો એ વીરા મારા ગુરગતમાં જઈ કરાવો દુઆ તો પાતક હરે નિર્મલ થશે જીવના વદાવા એ વીરા મારા દાના પૂના સુપાત્રે બીજે તો વૈકુંઠ ફળ પોતાનું લીજે એ વીરા મારા વેળા પરમાણે વિચારીને
ચાલો તો જીવડાની દસોંદ શાહજીને આલો એ વીરા મારા પેટ પૂરણા ભરીના કીજે આહાર અલપ આહાર કરી નિંદરાને વાર એ વીરા મારા જીવ છોડાવા તો દેહી માહે જાગો પાંચ પદાર્થ પહેલા માંગો એ વીરા મારા સત સબૂરી ખમિયા માંગો ઈમાન સલામત ઝિકરે જાગો એ વીરા મારા અરજ કરો તમે મહેરજ માંગો ઝિકર ફિકર રેણી માહે જાગો એ વીરા મારા વેળા પરમાણે દર છે મોટો ભણે સૈયદ ઇમામ શાહ મત ચાલો ખોટો